أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. سورہ حامیم سجدہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 6 رکوع 54 آیاتیں، 796 کلمات، 3350 حروف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے مخاطب قریش عرب ہیں جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا اور ان کے زبان میں نازل ہوا۔ انہوں نے قرآن کے اعجاز کا مشاہدہ کیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات دیکھے، اس کے باوجود قرآن سے اعراض کیا اور سمجھ نہ کیا، سننا بھی گوارا نہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشفقانہ نصیحتوں کے جواب میں بالآخر یہ کہہ بیٹھے کہ آپ کی باتیں نہ ہمارے سمجھ میں آتی ہے، نہ ہمارا دل ان کو قبول کرتا ہے، نہ ہمارے کان ان کے سننے کے لیے آمادہ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان تو دوہرے پردے حائل ہے، بس اب آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ منکرین قریش جو اس صورت کے بلا واسطہ مخاطب ہے، انہوں نے نزول قرآن کے بعد تو ابتداءً اسلام اور مسلمانوں کو بزور طاقت کچلنے کی کوشش کی، اسلام کے تحریک کو دبانے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح کے ایذائیں پہنچا کر خوفزدہ کرنے کے بہت سے کوششیں کی، لیکن اسلام جو کہ اللہ کا پیغام برحق تھا، غالب ہونے کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ قوت پکڑتا چلا گیا۔ پہلے حضرت عمر بن خطاب جیسے قوی اور طاقتور، سچا اور مخلص شخص اسلام میں داخل ہو گئے، پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قریش کے مسلم سردار تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو ان دو بڑے حضرات کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے اب قریش مکہ نے ڈرانے، دھمکانے، مارنے اور پیٹنے کا راستہ چھوڑ کر ترغیب اور لالچ کے ذریعے تبلیغ اسلام کا راستہ اور روکنے کی تدبیریں سوچنا شروع کی۔ اسی سلسلے میں حافظ ماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں محمد ابن اسحاق کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا بڑا سردار تھا اور سب اس کو بڑا مانتے تھے، ایک دن قریش کے ایک جماعت کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا، دوسری طرف رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گوشے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ عتبہ جو اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے قوم سے کہا، اگر آپ لوگوں کی رائے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کروں اور ان کے سامنے کچھ ترغیب کی چیزیں پیش کر دوں، اگر وہ ان میں سے کسی کو قبول کر لیں تو ہم وہ چیزیں انہیں دے دیں گے تاکہ وہ ہمارے دین و مذہب کے خلاف تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی قوت روز بروز بڑھ رہی تھی۔ عتبہ کی پوری قوم نے بیک زبان کہا کہ اے ابو الولید، یہ ان کی کنیت ہے، ضرور ایسا کریں اور ان سے گفتگو کر لیں۔ یہ انتہائی ذہین اور فصیح اور بلیغ اور جہان دیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ عتبہ اپنے جگہ سے اٹھ کر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ گفتگو شروع کی کہ اے ہمارے بھتیجے، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری قوم قریش میں آپ کو ایک مقام بلند اور شرافت کا رتبہ حاصل ہے، آپ کا خاندان وسیع اور ہم سب کے نزدیک مکرم اور محترم ہے، مگر آپ نے قوم کو ایک عجیب مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آپ ایک ایسے دعوت لے کے آئے ہیں جس نے ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ان کو نادان بتاتا ہے، ان کے معبودوں کو جھوٹا بتاتا ہے اور ان کے جو آباء و اجداد ہو گزرے ہیں ان کو منکر قرار دیتا ہے۔
اس لیے آپ میرے بات سنیں، میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ان میں سے کسی کو پسند کر لیں۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہیے جو کچھ آپ کو کہنا ہے میں سنوں گا۔ عتبہ نے کہا کہ اے بھتیجے، آپ نے جو تحریک چلائی ہے، اگر اس سے آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ سارے قوم سے زیادہ مالدار اور مالی طور پہ ممتاز ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کا مقصد اقتدار اور حکومت کا حصول ہے تو ہم آپ کو سب قریش کا سردار تسلیم کر لیں گے اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر یہ صورت ہے کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی جن یا شیطان ہے جو آپ کو ان کاموں پہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے اور آپ اس کو دفع کرنے سے عاجز ہے، تو ہم آپ کے لیے ایسے معالج بلوائیں گے جو آپ کو اس تکلیف سے نجات دلا دیں۔ اس کے لیے ہم اپنے اموال خرچ کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات کسی انسان پر کوئی جن وغیرہ غالب آ جاتا ہے جس کا علاج کیا جاتا ہے۔ عتبہ یہ طویل اور لمبا تقریر کرتا رہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابو الولید آپ نے اپنی بات پوری کر لی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میرے بات سنیے۔ عتبہ نے کہا بے شک میں ضرور سنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اپنے طرف سے کوئی بات کہہ دینے کے بجائے اس سورہ مبارکہ کے تلاوت شروع فرمائی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیات پہ پہنچ گئے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنے نسب اور رشتہ کی قسم دے کر ان پر رحم کیجیے، اس طرح کے داہیاں دینے اس نے شروع کر دی کہ آپ اس کے آگے کچھ نہ فرمائیں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھنا شروع کی تو عتبہ خاموشی کے ساتھ سننے لگا اور اپنے ہاتھوں کے پیٹھ پیچھے ٹھیک لگا لی تاکہ غور سے سن سکے، یہاں تک کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے آیات سجدہ پہ پہنچ گئے اور آپ نے سجدہ کیا۔ پھر عتبہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے ابو الولید آپ نے سن لیا جو کچھ سنا، اب آپ کو اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ عتبہ آپ کے مجلس سے اٹھ کر اپنے مجلس کی طرف چلا تو یہ لوگ دور سے عتبہ کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ خدا کی قسم ابو الولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے، اب اس کا چہرہ وہ نہیں جس چہرے کے ساتھ وہ یہاں سے گئے تھے۔ جب عتبہ اپنے مجلس میں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا، کہو ابو الولید کیا خبر لائے ہو؟ عتبہ ابو الولید نے کہا، میری خبر یہ ہے کہ انی سمعت قولا واللہ ما سمعت مثلہ قط، واللہ ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالکہانہ یا معشر قریش اطیعونی واجعلوها لی خلوا بین الرجل وبین ما هو فیہ فاعتزلوه فواللہ لیکونن لقوله الذی سمعت نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتم بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به۔ ابو الولید نے کہا کہ قریش کے سرداروں، میں نے ایسا کلام سنا، خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی ایسا کلام نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ تو یہ جادو کا کلام ہے، نہ شعر، نہ یہ کاہنوں کا کلام ہے جو وہ شیاطین سے حاصل کرتے ہیں۔ اے میرے قوم قریش، تم میرے بات مانو اور اس معاملے کو میرے حوالے کر دو۔ میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے اور ایذا سے باز آ جاؤ اور ان کو ان کے حالت پہ چھوڑ دو، کیونکہ ان کے اس کلام کی ضرور ایک خاص شان ہونے والی ہے۔ تم ابھی انتظار کرو، باقی عرب کے لوگوں کا معاملہ دیکھو، اگر قریش کے علاوہ باقی عرب کے لوگوں نے ان کو شکست دے دی تو تمہارا مطلب بغیر تمہاری کوشش کے حاصل ہو گیا، اور اگر وہ عرب پہ غالب آ گئے تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی، ان کی عزت سے تمہاری عزت ہوگی، اور اس وقت تم ان کی کامیابی کے شریک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی قریشیوں نے جب اس کا یہ کلام سنا تو کہنے لگا، اے ابو الولید
تم پر بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا میری رائے تو یہی ہے، جو کچھ کہہ چکا، اگر تمہارا اختیار ہے جو چاہو کر لو۔ تو قریش کے سردار نے کہا کہ ہمارے دل ان باتوں کے ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور ہم میں اور ان میں تو کئی چیزیں اختلافی ہیں، لہٰذا ہم ان کی باتوں کو کیسے مان سکتے ہیں اور قبول کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم